سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 20 فروری کا دن انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل جسٹس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، یعنی انصاف کا دن، عدل والا دن۔ 20 فروری کے دن کو اس طور پہ منایا جاتا ہے جس قوم میں عدل و انصاف رواج پا جائے اور جس قوم کے افراد عدل و انصاف کے اوپر کاربند ہوں، اس قوم کو ترقی کی راہ سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور جس قوم میں عدل و انصاف مفقود ہو جائے اور عدل کی جو ضد ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم جس قوم میں عام ہو جائے، وہ قوم دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ عدل و انصاف کیا ہے؟ عدل عین دال لام، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کا اصل حق دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور الامر المتوسط بین الافراط والتفریط، عدل کہتے ہیں افراط اور تفریط کے درمیان جو متوسط امر ہے، متوسط جو معاملہ ہے، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عدل و انصاف کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اور ایمان والوں کو عدل و انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر عدل و انصاف کا مظاہرہ کرو، عدل و انصاف کے اوپر کاربند ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کی طرف برانگیختہ نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھوں سے چھوڑ دو۔ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے یا کسی شخص کی دشمنی اور عداوت کی وجہ سے تم اس کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ نہ کرو، عدل و انصاف کو اپنے سے دور نہ کر دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات مقدسہ ہیں جن میں عدل و انصاف کے اوپر کاربند رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثیر احادیث کریمہ اس حوالے سے موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا لہ، امام عادل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش قسمت لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر جس شخص کا حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا وہ ہے امام عادل، عادل حکمران، عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنے والا حاکم، عدل و انصاف کو قائم کرنے والا بادشاہ۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس سے عدل و انصاف کی اہمیت کو جانچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی عدل و انصاف کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب بنو مخزومہ نامی قبیلے کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی، تو حضور علیہ السلام نے حکم فرما دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان سوچنے لگے کہ یہ ایک بہت بڑے خاندان کی عورت ہے، بہت بڑے قبیلے کی عورت ہے، اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو اس کا جو ری ایکشن ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حضور علیہ السلام کی طرف بھیجا سفارش کے طور پر۔ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سفارش کی تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار نمودار ہونے لگے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے بھی جو قومیں ہلاک اور برباد ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئی تھی کہ ان کے غریبوں کے لیے اور قانون تھے، امیروں کے لیے اور قانون تھے۔ جب ان میں سے کوئی بڑے خاندان والا چوری کرتا اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی نچلے طبقے کا شخص چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، اگر اس کی جگہ یہ فاطمہ جو بنو مخزومہ کی عورت ہے، اگر اس کی جگہ
میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی تو میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ تاریخی جملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عدل و انصاف کا کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے کتنا اہم کردار ہے۔ ہم ایک دن کو 20 فروری کے دن کو عدل کے دن کے طور پر منا لیں، ہمارا اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے اسلام نے ہمیں ہر دن بلکہ ہر لمحہ عدل و انصاف کے ساتھ گزارنے کا حکم دیا ہے۔ کبھی بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اس کی ہمارا اسلام ہمیں تلقین کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم 20 فروری کو بھی عدل و انصاف کے ساتھ گزاریں گے، لیکن یہ تہیہ کریں گے کہ ہم نے ہر دن عدل و انصاف کے ساتھ گزارنا ہے اور کبھی بھی ناانصافی والا معاملہ نہیں کرنا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں حسن پیدا کریں، اپنے معاشرے کو ایک خوشگوار معاشرہ بنائیں، پھر ہمیں قانون سب کے لیے برابر رکھنا ہوگا۔ اور یہ جو کام ہے یہ ہم نچلے طبقے سے جب اس کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اوپر والے لیول تک، یعنی حکمرانوں اور جو وزراء ہیں ان تک بھی انشاءاللہ العزیز اس کا اثر ضرور پہنچے گا، کیونکہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں۔ اگر عوام میں عدل و انصاف نہیں ہوگا تو حکمرانوں میں بھی عدل و انصاف نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے تو جب حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا کہ تمہارے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقدس ہے اور اتنے بڑے بڑے جو خلفائے راشدین کا تمہارے سامنے ان کا دور ہے، انہوں نے کس طرح سے عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا، تم وہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو، تم ان جیسے کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، کہنے لگا کہ تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر فاروق بن جاؤں گا۔ یعنی اگر حضرت عمر فاروق عدل و انصاف کرنے والے تھے تو اس وقت کی جو رعایا تھی وہ بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تھی۔ جب عوام اچھی ہوگی تو حکمران بھی اچھے ہوں گے۔ اعمالکم امالکم، فرمایا گیا کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران اچھے ہوں اور عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنے والے ہوں تو ہمیں اپنے اندر عدل و انصاف کو پیدا کرنا ہوگا، پھر ہی ہمیں اللہ رب العالمین عادل حکمران عطا فرمائے گا۔ صرف دعا کر دینا یا اللہ ہمیں عادل حکمران عطا فرما، ہمیں حضرت عمر فاروق جیسے حکمران عطا فرما، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں پریکٹیکل لائف میں خود کو ویسا بنانا ہوگا۔ جب ہم خود کو ویسا بنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے حکمران بھی اچھے ہوں گے، وہ بھی عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔